السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ فرسٹ چیپٹر آپ کا پچھلے ویک مکمل ہو چکا۔ نظم مصدر سے حال ہی میں نے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر دی تھی، سمجھا بھی دی تھی، اور ساتھ میں 2 بند کی تشریح بھی ہم نے کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے الفاظ معنی وغیرہ بھی آپ نے یقیناً کاپی پر جو ہے وہ کاپی ڈاؤن کر لی ہوں گی۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ تو اس کی میں بلند خوانی کروں گی، مثالی بلند خوانی میں کروں گی۔ اس کے بعد آپ نے تقلیدی بلند خوانی کرنی ہے۔ گروپ پر جو ہے آپ ریڈنگ کر کے اپنے وائس نوٹ بھیجو گے، اور پھر میں بتاؤں گی اس میں آپ نے کہاں غلطی کی ہے یا اچھا پڑھا ہے، تو پھر میں اس پر آپ کو کمنٹس دوں گی۔ چلیے آئیے تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے نئے سبق کا۔ اس کا عنوان ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات۔ اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات اور مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کیں۔ بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں۔ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں سائنسدان نئے نئے علوم سے بہرور ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے، بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے۔ مثلاً ارسطو کی دریافت کہ بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے، صرف اس کے خیال پر مبنی تھا۔ بہت عرصے یہی سمجھا جاتا رہا۔ گلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی۔ مسلمان اپنی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کیں۔ اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وہ عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا۔ یہ حکماء علم حیات، علم کیمیا، علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے۔ لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے، جن میں ابن سینا، رازی، زہروی، حافظ خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر
تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کنندہ ہیں، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے۔ اس طرح اس یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کے ناموں میں ابن الہیثم کا نام بھی ہے۔ ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے استنبول، ترکی کے کتب خانوں میں ہیں۔ اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے دارالتراجم قائم کیے۔ اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچیں اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے۔ یوں دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جابر بن حیان۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ نمک کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب اور سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب کی ایجاد جابر بن حیان نے کی۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جابر سے پہلے دنیا صرف نباتی تیزابوں سے واقف تھی، جیسے لیموں کا تیزاب وغیرہ۔ جابر کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا، چمڑے کو رنگنے کا سفوف اور کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی، جس سے اہل کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے، ان کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی۔ ابن الہیثم کے کارنامے بھی لازوال ہیں۔ انہوں نے طبیعیات، نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی اور قانون انعکاس اور قانون انعطاف دریافت کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے۔ ابن الہیثم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کیں۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسوں کی مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ ان کی کتاب کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اچھا بچوں، یہ میں نے ریڈنگ کر دیا آپ کو۔ اب آپ نے خود جو ہے سبق کو ریڈ کرنا ہے۔ باری باری ہر بچہ، گرلز اور بوائز دونوں ایک ہی پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے۔ وائس نوٹ جو ہے وہ مجھے بھیجیں گے اور پھر بتاؤں گی کہ آپ نے کیسا پڑھا ہے، اور جو بھی غلط تلفظ ہوگا اس کو میں ٹھیک کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کا جو ہوم ورک ہے، ہوم ورک آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، سارے وقت بنائیں گے آپ، اور پھر آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ کتاب کے فرہنگ پہ دیے گئے جو الفاظ معنی ہیں، سوال نمبر 1 یہ آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کثیر انتخابی سوالات یہ بھی آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سبق بس ریڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے پڑھ کے، اس میں کے جتنے آنسر ہیں MCQs ہیں وہ آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر گروپ پہ آپ نے ریڈنگ کر کے مجھے سنانی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اگلی کلاس تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔